खसूसी बैरून मुल्क पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी मुस्ताफी। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल की तहकीकात के लिए अलहदगी इख्तियार की। कहा उनका रिंग रोड और रियल एस्टेट मंसूबों से कोई ताल्लुक नहीं। तहकीकात मुकम्मल होने तक मुस्ताफी रहेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक मेरी या मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरे भतीजे, मेरे खानदान, मेरे कौम की किसी एक फर्द की एक इंच एक मरला साबित हो जाए, तायात सियासत पूरा खानदान छोड़ देगा। रिंग रोड मंसूबे में मेरी जमीन साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का ऐलान। कहा अगर किसी के पास कोई शवाहिद थे तो सामने लाते। चेयरमैन नैब ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में मुबैना बेज़ाब्तगी का नोटिस ले लिया। नैब रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि मंसूबे की तहकीकात शफाफ अंदाज में कानून के मुताबिक मुकम्मल की जाए। तमाम पहलुओं से जायजा लेकर जिम्मेदारान का तयन किया जाए। GTV का सबसे पहले खबर देने का एजाज बरकरार। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की रिपोर्ट 12 मई को प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में दी गई थी। अलॉटमेंट 4 से 5 बार तब्दील की गई। मुलविस अफराद के ताने बाने ऊपर तक जाते हैं। प्रोग्राम में इंकशाफ भी किया गया था। आलमी बिरादरी की तवज्जो फलस्तीन की जानिब मबजूल कराकर उनका सफारती मिशन। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम की हिदायत पर तुर्की रवाना। शाह महमूद कुरैशी सूडान, फलस्तीन और तुर्क वज़राए खारजा के हमरा तुर्की से न्यूयॉर्क जाएंगे। मुख्तलिफ शख्सियात से अहम मुलाकातें करेंगे। हम उम्मा जिसमें पाकिस्तान की कलीदी आवाज है और दीगर मुस्लिम ममालिक की कलीदी आवाज है, ये मुतालबा कर रहे हैं कि फिल फौर जनरल असेंबली का एक हंगामी इजलास बुलाया जाए, क्योंकि सलामती काउंसिल को तो वीटो किया जा सकता है, जनरल असेंबली के इजलास को वीटो नहीं किया जा सकता। कौमी असेंबली में मजलूम फलस्तीनियों से इज़ारे यकजहती की करारदाद मंजूर। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ करारदाद वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने पेश की। करारदाद में मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी फौरी बंद की जाए। सिक्योरिटी काउंसिल से फौरी इक़दामात का मुतालबा। पार्लियामान 22 करोड़ आवाम के साथ मिलकर आज एक मुतफ़क्का तौर पर मजम्मत की करारदाद लेकर आए इस हाउस के अंदर, और उसके साथ ठोस तजावीज़ दी जाएं कि आइंदा जुमे को यौमुल कुद्स तौर पर मनाया जाए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का हुकूमत को मुश्तरका करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा के इस्लामाबाद दफ्तर में देने का मशवरा। शहबाज शरीफ की इसराइली हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। फलस्तीनियों से मुकम्मल इजहार यकजहती क़िबला अव्वल मुसलमानों के इत्तेहाद का मजहर बन गया। शाह महमूद कुरैशी की भरपूर मौक़िफ़ पर शहबाज शरीफ को सलाम। जनाब स्पीकर, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मसला फ़लस्तीन पर जिन अल्फाज का और जज्बात का इजहार किया है, मैं उन्हें सराहता हूँ। तकरीरों और करारदादों से बाहर निकलना चाहिए। राजा परवेज अशरफ का कहना है कि पाकिस्तानियों के जज्बात और एहसास फ़लस्तीनियों के साथ हैं। क्या वजह है कश्मीर फ़लस्तीन के मुसलमानों को सुकून नहीं मिलता? भारत कश्मीर और इसराइल फलस्तीन में संगीन मजालिम में मुलव्वस है। इसराइल इंसानियत के माथे पर बदनुमा दाग है। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान का कहना है कि पाकिस्तान फलस्तीनी अवाम के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। फलस्तीन और कश्मीर की आज़ादी तक पाकिस्तान बनाने का मकसद नामुकम्मल रहेगा। गजा में इसराइल की बमबारी दूसरे हफ्ते में दाखिल। सहूनी तैयारों ने गजा को छलनी कर दिया। शहर धमाकों से गूंज उठा। फास्फोरस के लिए ममनुआ बम भी बरसाए गए। मजीद 42 फलस्तीनी शहीद, 74 बच्चों और 40 खवातीन समेत शोधा की तादाद 218 हो गई।
تاک تاک کر اسپتالوں اور اسکولوں کو نشانہ بنایا گیا، ہزاروں عمارتیں ملبے کا ڈھیر۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس 20 مئی کو طلب، الجیریا اور نائجر کی درخواست پر اجلاس جمعرات کو صبح 10 بجے ہوگا۔ اقوام متحدہ کے صدر وولکن بوزکیر نے اجلاس بلانے کی تصدیق کر دی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ سبحان اللہ والحمد للہ۔ غزہ میں کم سن فلسطینی بچی نے دلیری کی نئی مثال قائم کر دی، تباہ کن حملے بچی کو خوف زدہ نہ کر سکے، بچی سکون کے ساتھ قرآنی آیات پڑھنے کے ساتھ دعا بھی کرتی رہی۔ It's my pleasure and it's my honor to visit Foreign Minister, His Excellency Shah Mahmoud Qureshi, and I am proud to meet him. اسلام آباد میں تعینات فلسطینی سفیر احمد جواد امین کی جانب سے پاکستانی حکومت سے اظہار تشکر، کہا پاکستانی حکومت نے فلسطینی عوام کا ساتھ دیا، پاکستان مصیبت کی گھڑی میں فلسطینی عوام کے ساتھ ہے۔ جو بائیڈن کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں، فلسطین کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، ترک صدر رجب طیب ایردوان نے واضح کر دیا، کہا جو بائیڈن اپنے خون آلود ہاتھوں سے تاریخ لکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کے حالیہ دورہ سعودی عرب سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس، کہا وزارتیں دورے کے ثمرات حاصل کرنے کے لیے مربوط اقدامات کریں، پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے معاہدے پر کام کیا جائے۔ یورپی یونین کی سفیر کا GHQ کا دورہ، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات، علاقائی سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال، افغان امن عمل سے متعلق بھی گفتگو۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے معزز مہمان کو غزہ میں بگڑتی ہوئی صورتحال پر پاکستان کی گہری تشویش سے آگاہ کیا، کہا عالمی برادری صورتحال پر قابو پانے میں مدد اور مناسب حل فراہم کرے۔ بلوچستان کابینہ میں اختلافات شدت اختیار کر گئے، اسپیکر عبدالقدوس بزنجو اور دیگر وزراء کا وزیر اعلیٰ کے ساتھ مزید نہ چلنے کا فیصلہ، اسپیکر بلوچستان اسمبلی اور ناراض یار محمد رد ظہور بلیری سمیت 4 وزراء چند دن میں استعفے دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان حکومت مخالف تحریک کے لیے سرگرم، قائد حزب اختلاف شہباز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ، مئی کے اختتام پر PDM کا سربراہی اجلاس بلانے پر اتفاق۔ شہباز شریف کو بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا فیصلہ، چیلنج، وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کردم قرار دیے نیکی استدعا، موقف اختیار کیا کہ بیرون ملک جانے کی اجازت دینے کا یک طرفہ فیصلہ نہیں لیا جا سکتا، شہباز شریف نواز شریف کے ضامن ہیں، واپسی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ شہباز شریف سمیت قومی دولت لوٹنے والوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا، وزیر اعظم عمران خان کی حکومتی ترجمانوں کے اجلاس میں گفتگو، کہا قانون کی حکمرانی کے لیے ہر حد تک جائیں گے، احتساب کا عمل اور قانون کی حکمرانی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالا جا رہا ہے اور تمام بری بحری فضائی اداروں کو اس بات پر ابھی صبح انفارم کر دیا گیا ہے۔ 7 ارب کے اثاثوں کا کیس ہے اور ان کو اپنے بھائی، ان کے بھائی نواز شریف کی طرح واپس لانا مشکل ہوگا۔ حکومت نے شہباز شریف کا نام ECL پر ڈال دیا، وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ نواز شریف واپس نہیں آئے، شہباز شریف بھی چلے جاتے تو واپس آنا مشکل تھا، نواز شریف کے معاملے پر بے بس نہیں ہوئے، کوششیں جاری ہیں۔ بیرون ملک جانے سے روکنے پر شہباز شریف نے حکومتی اقدامات کے خلاف عدالت سے رجوع کر لیا، لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر، DG FIA اور وفاقی حکومت فریق، دوسری درخواست میں 7 مئی کے فیصلے پر فوری عمل کے احکامات جاری کرنے کی استدعا۔ ECL میں نام ڈالنا ہے تو رنگ روڈ کے رنگ ماسٹر اور آٹا چینی چور کا نام ڈالا جائے، رانا ثناء اللہ بھڑک اٹھے، مریم اورنگزیب کہتی ہیں شہباز شریف کا نام ECL میں ڈالنے کا اعلان توہین عدالت کے جرم کا اعتراف ہے۔
عوام کو لوٹنے والے کرپشن سے توجہ ہٹانے کے لیے واویلا کر رہے ہیں، معاون خصوصی شہباز گل کا رد عمل۔ فردوس عاشق اعوان نے کہا شاہی خاندان کا قانونی علاج جاری رکھیں گے۔ حکومت اور جہانگیر ترین کے درمیان خلیج کم ہونا شروع، حکومت مزید کوئی قانونی کارروائی نہیں کرے گی، جہانگیر ترین کو یقین دہانی۔ ترین گروپ وفاق اور پنجاب میں بجٹ منظوری میں اہم کردار ادا کرنے پر راضی ہو گیا۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، اوگرا کی سمری مسترد۔ وزیر مملکت اطلاعات فروخ حبیب کا کہنا ہے وزیراعظم نے سمری مسترد کر دی، پیٹرول ₹1.90 اور ڈیزل ₹3.25 فی لیٹر بڑھانے کی سفارش کی تھی۔ بحیرہ عرب میں سمندری طوفان ٹوکتے کے اثرات، کراچی میں آج بھی موسم شدید گرم رہے گا، پارہ 40 سے اوپر جائے گا، سمندری ہوائیں بھی شہریوں کا امتحان لیں گی، ماہرین نے شہریوں کو گھروں سے نہ نکلنے کا مشورہ دے دیا۔ حکومت کی طرف سے لاک ڈاؤن میں نرمی، بازاروں اور تجارتی مراکز میں کورونا SOPs کی خلاف ورزی، شہریوں اور کاروباری حضرات کی اکثریت نے ماسک اور سماجی فاصلے کی پابندی کو نظر انداز کر دیا۔ قاعدے قوانین اڑن چھو، لاہور ایئرپورٹ پر پراپرٹی ٹائکون اہل خانہ اور ساتھی کے ہمراہ کورونا سیمپل دیے بغیر ہی یہ جا وہ جا۔ ملک ریاض چارٹر طیارے کے ذریعے دبئی سے لاہور پہنچے تھے، عملے کے روکنے کے باوجود اہلیہ اور ساتھی کے ساتھ ایئرپورٹ سے نکل گئے۔ اور اگر نمبرز میں سدھار نہیں آیا، اگر نمبرز میں کمی نہیں آئی تو پھر ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ سندھ میں 30 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسین کا آغاز ہو گیا، کورونا کے پھیلاؤ میں کمی نہ آئی تو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، ترجمان سندھ حکومت نے خبردار کر دیا۔ مرتضی وہاب کی کورونا SOPs پر عمل درآمد کی اپیل۔ لاہور میں پیسے لے کر ویکسین لگانے پر محکمہ صحت کے 18 ملازمین کو معطل کر دیا گیا۔ محکمہ صحت نے پیسے لے کر ویکسین لگانے والے ملازمین کو شو کاز نوٹسز جاری کیے تھے۔ میں تو یہی دعا کرونا جلدی سے جلدی ختم ہو جائے، اور لوگوں کو چاہیے فیس ماسک کا استعمال ضرور کریں، سینیٹائزر کا استعمال ضرور کریں۔ اگر یہ ہم کریں گے ہمارے کاروبار انشاءاللہ چلتے رہیں گے اور اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ میں آپ تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ کرونا کے SOPs پر عمل درآمد کریں تاکہ ہماری جو معیشت ہے اور کاروبار ہیں وہ چل سکیں اور لوگوں کو روزگار مل سکے۔ سماجی فاصلے کا خیال رکھیں، ماسک لگائیں، خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی کورونا کی وبا سے بچائیں۔ GTV کی کورونا سے آگاہی کے لیے عوام سے اپیل۔ کراچی کی بھینس کالونی میں کیٹل فارم میں لگنے والی آگ شدت اختیار کر گئی، فارم کے مالک اور مویشیوں کو نکال لیا گیا، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ پاکستان سپر لیگ 6 کے بقیہ مقابلے ابوظہبی میں ہوں گے، 22 مئی کو روانگی سے قبل کورونا ویکسین لگائی جائے گی۔ PCB کی درخواست پر NCOC نے 1 ڈوز والی ویکسین دینے کا وعدہ کر لیا۔